سب ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے کہ یا اللہ، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی کی صدیق یا کسی شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزی، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو موڑ دینے والی خصلت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی تاکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا
کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی اور پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگوں، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔